باب صوم، قرآن، تذکرہ، میلاد انبیاء۔ گزشتہ ابواب میں ہم نے مختلف شعائر اسلام کا اس حوالہ سے جائزہ لیا کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی یادگار ہیں جو امت مسلمہ کے لیے عبادات کے طور پر لازم ہوئی ہیں، جبکہ دیگر انبیاء کرام کے واقعات کی یاد مناتے ہوئے ہم مختلف اعمال بطور عبادت بجا لاتے ہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کیوں نہ منائی جائے۔ قرآن حکیم کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ مقربان الہی کے واقعات ولادت بیان کرنا سنت الہیہ ہے۔ ہم قرآن حکیم میں مذکور واقعات میلاد بیان کریں گے۔ میلاد نامہ کا پس منظر۔ عرب ممالک میں ائمہ و محدثین اور علماء حق نے آقا علیہ السلام کے میلاد کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ اہل عرب کے ہاں میلاد کے بیان کو عرف عام میں مولد، موالید یا مولود پڑھنا کہتے ہیں، اس لیے ایسی کتابوں یا مضامین کو جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کا تذکرہ ہو، مولود کہا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں اہل محبت مسلمانوں کے ہاں اکثر و بیشتر اب بھی یہی طریقہ رائج ہے کہ جب ماہ ربیع الاول آتا ہے تو وہ محافل میلاد میں ذوق و شوق سے مولود خوانی کرتے ہیں۔ حجاز مقدس میں آج بھی نثر و نظم کی صورت میں مولود کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ مدینہ طیبہ، مکہ معظمہ، شام، مصر، عراق، عمان، اردن، عرب امارات، کویت، لیبیا اور مراکش جیسے عرب ممالک کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر ملک میں ائمہ و محدثین کے تصنیف کردہ مولود بہت مقبول ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات ولادت کے بیان کو جسے اہل عرب مولد یا مولود کہتے ہیں، اردو میں میلاد نامہ کہا جاتا ہے۔ تذکار انبیاء سنت الہیہ ہے۔ بعض تجدد پسند ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت تو ہو چکی اور اس کے آثار و واقعات بھی رونما ہو چکے، فی زمانہ اس کے ذکر و بیان کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ ہی بیان کیا جائے۔ یہ سوچ غیر قرآنی ہے جس کا ازالہ از حد ضروری ہے۔ قرآن و سنت کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندوں کا ذکر کرنا نہ صرف عبادت ہے بلکہ یہ خالق کائنات کی سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں جا بجا اپنے صالح و مقرب بندوں بالخصوص انبیاء علیہم السلام کا ذکر بالالتزام فرماتا ہے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقبول اور منتخب بندے ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ان کی ولادت اور سیرت دونوں مذکور ہیں۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کے تذکار اللہ تعالیٰ کی سنت اور حکم کے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کئی بار تلاوت کیا گیا
اس بنا پر انبیاء کرام علیہم السلام کی ولادت باسعادت کے واقعات اور ان کی جزیات تک کا ذکر کرتے رہنا سنت الہیہ بھی ہے، اور خود سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ انبیاء علیہم السلام کے حالات و واقعات کا ذکر کرنا کتنا باعث خیر و برکت ہے، اس کی تفصیل قرآنی آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے ہے۔ یوں تو قرآن مجید نے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے حالات و واقعات کو جا بجا تفصیل سے بیان کیا ہے، مگر کئی مقامات ایسے بھی ہیں جہاں انبیاء و مقربین کے ذکر کو ہی عنوان کلام بنایا گیا۔ اس حوالے سے بطور نمونہ چند آیات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 86-87 ترجمہ: اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی ہدایت سے شرف یاب فرمایا، اور ہم نے ان سب کو اپنے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ایسی فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں اپنے لطف خاص اور بزرگی کے لیے چن لیا تھا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دی تھی۔ نمبر 2، قرآن حکیم کی 14ویں سورت کا نام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام کے حوالے سے فرمایا۔ آیت نمبر 39 ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق 2 فرزند عطا فرمائے، بے شک میرا رب دعا خوب سننے والا ہے۔ نمبر 3، سورہ مریم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے اذکار سے بھری پڑی ہے۔ اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر تواتر کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر سے آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 2 اور 3 کا ترجمہ: یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے زکریا پر فرمائی تھی جب انہوں نے اپنے رب کو ادب بھری دبی آواز سے پکارا۔ نمبر 4، سورہ مریم آیت نمبر 13 ترجمہ: اور ہم نے اپنے لطف خاص سے انہیں درد و گداز اور پاکیزگی اور طہارت سے بھی نوازا تھا، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ نمبر 5، سورہ مریم آیت نمبر 16 کا ترجمہ ہے: اور اے حبیب مکرم، آپ کتاب قرآن مجید میں مریم کا ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے خلوت اختیار کرتے ہوئے مشرقی مکان میں آ گئیں۔ اور سورہ مریم آیت 41 کا ترجمہ: اور آپ کتاب قرآن مجید میں ابراہیم کا ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے۔ نمبر 7، سورہ مریم آیت 51 ترجمہ: اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نفس کی گرفت سے خلاصی پا کر برگزیدہ ہو چکے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے۔ نمبر 8، سورہ مریم آیت 54 اور 55 کا ترجمہ یہ ہے: اور آپ اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کریں، بے شک وہ وعدہ کے سچے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم
دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے حضور مقام مرضیہ پر فائز تھے، یعنی ان کا رب ان سے راضی تھا۔ نمبر 9، حضرت ادریس کے حوالے سے فرمایا، سورۃ الانبیاء سورہ مریم آیت نمبر 56-57 کا ترجمہ۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ نمبر 10، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 50، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ قرآن برکت والا ذکر ہے جس میں ہم نے نازل فرمایا ہے، کیا تم اس کتاب سے انکار کرنے والے ہو؟ سورہ انبیاء کرام کے محبوب تذکروں سے بھرپور ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مسلسل تذکرے سے قبل آیت نمبر 50 میں تمہیداً یہ کلمات ارشاد فرمائے گئے تھے۔ نمبر 11، ذکر مبارک کا عنوان دے کر اگلی آیت سے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع کیا گیا۔ ارشاد فرمایا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51، ترجمہ، اور بے شک ہم نے پہلے سے ہی ابراہیم کو ان کے مرتبہ کے مطابق فہم و ہدایت دے رکھی تھی اور ہم ان کی استعداد و اہلیت کو خوب جاننے والے تھے۔ نمبر 12، پھر ان کی تفصیلی تذکرہ کے بعد حضرت لوط، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کا ذکر ہے، جس کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 72، اور ہم نے ان سب کو صالح بنایا تھا۔ نمبر 13، پھر آیت نمبر 73 میں ان کے دیگر فرائض منصبی کے باب میں فرمایا گیا، اور ہم نے انہیں انسانیت کا پیشوا بنایا، وہ لوگوں کو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، ہم نے ان کے طرف اعمال خیر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام کی وحی بھیجی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ نمبر 14، اس کے بعد آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 84 تک حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آخر میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 84، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں جو تکلیف پہنچ رہی تھی سو ہم نے اسے دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال بھی عطا فرمائے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا فرما دیے۔ یہ ہماری طرف سے خاص رحمت اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ صبر و شکر کا اجر کیسے دیتا ہے۔ نمبر 15، پھر اگلی آیات میں حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل علیہم السلام کا یوں تذکرہ فرمایا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85-86، ترجمہ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد فرمائیں، یہ سب صابر لوگ تھے اور ہم نے انہیں اپنے دامن رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ نمبر 16، اس کے بعد آیت نمبر 87 تا آیت نمبر 90 میں حضرت یونس، جنہیں ذوالنون کے لقب سے بھی یاد فرمایا گیا ہے، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور آخر میں حسب سابق ان کے قلبی احوال اور روحانی کیفیات یوں بیان فرمائیں، ترجمہ، بے شک یہ سب نیکی کے کاموں
کی انجام دہی میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں شوق و رغبت اور خوف و خشیت کی کیفیتوں کے ساتھ پکارا کرتے تھے اور ہمارے حضور بڑے عجز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑاتے تھے۔ نمبر 17، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب و مقرب اور برگزیدہ بندوں کے ذکر کی مقصدیت اور غرض و غایت کے حوالے سے یوں ارشاد فرمایا۔ سورۃ الانبیاء آیت 90، بے شک اس میں عبادت گزاروں کے لیے حصول مقصد کی کفایت و ضمانت ہے۔ نمبر 18، سورۃ الانبیاء جس میں مقبولان حق کا ذکر کا سارا سلسلہ محبوبان عالم کے سرتاج رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر ختم ہوا۔ آیت نمبر 107 کا اختتام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل سے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ نمبر 19، اس کے بعد اس صورت میں کسی اور نبی اور رسول کا ذکر نہیں فرمایا گیا، کیونکہ تذکرہ محبت اپنے معراج اور نقطۂ کمال کو پہنچ چکا۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس آیت کریمہ پر سورۃ الانبیاء ختم فرمائی وہ ذکر رحمان ہے۔ ارشاد فرمایا، سورۃ الانبیاء آیت 112، ترجمہ، ہمارے حبیب نے عرض کیا، اے میرے رب، ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب بے حد رحم فرمانے والا ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان دل آزار باتوں پر جو اے کافرو تم بیان کرتے ہو۔ نمبر 20، اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں ارشاد فرمایا۔ سورہ صاد آیت 48، ترجمہ، اور اسی طرح اسماعیل اور یسع اور ذی الکفل کا ذکر کیجیے، اور یہ سبھی نیک لوگوں میں سے تھے۔ ہم نے صرف 5 صورتوں میں سے چند منتخب آیات بیان کی ہیں، ورنہ قرآن مجید میں بے شمار ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور مقرب بندوں کے تذکرے فرمائے ہیں، اور یکے بعد دیگرے سب کے روحانی مشاغل و معمولات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کی دعاؤں اور مناجات کے کلمات جن سے وہ اللہ کو پکارتے تھے بھی من و عن بیان کر دیے۔ ان کی عبادت گاہوں اور ان کے خاص اوقات دعا، انداز دعا اور مقامات دعا و گریہ تک بیان فرما دیے۔ اس پر مستزاد ان پر اپنی غیبی نوازشات کے ساتھ ان کی آزمائشیں، ریاضات، مجاہدات، ان کی ثابت قدمی اور اولوالعزمی بیان فرما دی۔ الغرض ان کے ذکر کا کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا۔ اس بیان سے ہمیں بار بار اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ سب التزام عبادت گزاروں اور اطاعت شعاروں کے لیے ہے۔ جو کوئی اللہ کی اطاعت و عبادت اور محبوبیت و مقربیت کی راہ تک رسائی حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے یہی تذکرے نشان منزل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے لے کر آج تک تاریخ اسلام کے ہر دور میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور حسن صورت کا بیان کرنا ہر صاحب ایمان و محبت کا شیوا رہا ہے۔ ائمہ و محدثین، علماء کاملین اور اولیاء و عارفین سب اپنے اپنے ذوق اور بساط کے مطابق ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہر دور میں اس حوالے سے صدہا کتب تصنیف و تالیف
کی جاتی رہی ہیں تاکہ اس سنت الہیہ پر عمل کی برکات دوسروں کو بھی نصیب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کا میلاد بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی کئی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ یہ میلاد نامہ انبیاء علیہم السلام ہے اور میلاد پڑھنے والی ذات خود رب کائنات ہے، لہٰذا اس اعتبار سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پڑھنا سنت الہیہ ہے۔ میلاد نبی یا میلاد انبیاء علیہم السلام کی اہمیت۔ ولادت ہر انسان کے لیے خوشی و مسرت کا باعث ہوتی ہے۔ اس حوالے سے یوم پیدائش کی ایک خاص اہمیت نظر آتی ہے، اور یہ اہمیت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ان دنوں کی نسبت انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف ہو۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی ولادت فی نفس ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے۔ ہر نبی کی نعمت ولادت کے واسطے سے اس کی امت کو باقی ساری نعمتیں نصیب ہوئیں۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت و نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت ہدایت آسمانی اور وحی ربانی کی نعمت نزول قرآن اور ماہ رمضان کی نعمت جمعۃ المبارک اور عیدین کی نعمت شرف و فضیلت اور سنت و سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت الغرض جتنی بھی نعمتیں ایک تسلسل کے ساتھ عطا ہوئیں، ان ساری نعمتوں کا اصل موجب اور مصدر ربیع الاول کی وہ پرنور، پرمسرت اور دل نشین و بہار آفریں سحر ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور وہ بابرکت دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیائے آب و گل میں تشریف آوری ہوئی۔ لہٰذا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوش ہونا اور جشن منانا ایمان کی علامت اور اپنے آقا نبی محتشم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق کا آئینہ دار ہے۔ قرآن مجید نے بعض انبیاء کرام علیہم السلام کے ایام ولادت کا تذکرہ فرما کر اس دن کی اہمیت و فضیلت اور برکت کو واضح کیا ہے۔ نمبر 1، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ مریم آیت نمبر 15 اور ترجمہ: اور یحییٰ پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن اور ان کی وفات کے دن اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ نمبر 2، سورہ مریم آیت نمبر 33، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کلام کی نسبت کر کے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر مبارک قسم کے ساتھ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا سورۃ البلد میں آیت نمبر 1 سے 3، ترجمہ: میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اے حبیب مکرم، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اے حبیب مکرم، آپ کے والد آدم یا ابراہیم علیہ السلام کی قسم اور ان کی قسم جن کی ولادت ہوئی۔ اگر ولادت کا دن قرآن و سنت اور شریعت کے نقطہ نظر سے خاص اہمیت کا حامل نہ ہوتا تو اس دن پر بطور خاص سلام بھیجنا اور قسم کھانے کا بیان کیا معنی رکھتا ہے؟
لہٰذا اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کے میلاد کا ذکر فرمایا ہے۔ بطور حوالہ ذیل میں چند جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کے میلاد کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، میلاد نامہ آدم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں سے سب سے پہلے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 30، اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر ان کی تخلیق سے بھی پہلے فرما دیا، جس کا ذکر مذکورہ بالا آیت کریمہ میں ہوا ہے۔ پھر جب خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کے پیکر بشری کی تخلیق فرمائی اور تمام فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا تو ابلیس نے نافرمانی کی اور راندہ درگاہ ہوا۔ تخلیق آدم کی اس پرکیف داستان کا ذکر قرآن مجید نے تفصیلاً کر دیا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 28 تا 31 ترجمہ۔ اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں سن رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گارے سے ایک بشری پیکر پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ پس اس پیکر بشری کے اندر نور ربانی کا چراغ جلتے ہی سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ صرف پیدائش کا ہی نہیں بلکہ ان کی حیات طیبہ کے کئی پہلوؤں کا ذکر موجود ہے، جیسے جنت میں ان کے رہن سہن، تخلیق آدم پر فرشتوں کے خیالات، شیطان مردود کا اعتراض اور پیکر آدم کو سجدہ نہ کرنے کا ذکر بھی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ انسانی تخلیق سے متعلق جتنی آیات ہیں ان کا اولین مصداق سیدنا آدم علیہ السلام ہے، جن کے احوال کو تفصیل سے قرآن مجید کی زینت بنایا گیا ہے۔ یہی ان کا میلاد نامہ ہے۔ نمبر 2، میلاد نامہ موسیٰ علیہ السلام۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہیں جنہوں نے فرعون جیسے ظالم، جابر اور سرکش شخص کو للکارا جو زمین پر خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی بعثت کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر کے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرعون نے بنی اسرائیل پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ جب اسے شاہی نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں کسی ایسے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جس کے ذریعے بنی اسرائیل تمہاری محکومی سے نجات پا لیں گے، تو اس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے شروع کر دیے، لڑکوں کو ذبح کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ ان حالات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورۃ القصص کا آغاز ہی قصہ موسیٰ و فرعون سے ہوا ہے، جو کہ 50 آیات مبارکہ پر
مشتمل ہے۔ پہلے 5 رکوعات مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وقف ہیں۔ ذیل میں ہم میلاد نامہ موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں سورۃ القصص کی ابتدائی 14 آیات کا ترجمہ کر رہے ہیں، جن میں باری تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے لے کر جوانی تک کا ذکر بڑے بلیغ انداز سے کرتے ہوئے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے محبوب بندوں کا میلاد پڑھنا میری سنت ہے۔ ارشاد فرمایا، ترجمہ آیت 114۔ سورۃ القصص آیت 1 تا 14۔ ترجمہ طاسین میم۔ معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اے حبیب مکرم، ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کی حقیقت پر مبنی حال میں سے ان لوگوں کے لیے کچھ پڑھ کر سناتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک فرعون زمین میں سرکش و متکبر یعنی آمر مطلق ہو گیا تھا، اور اس نے اپنے ملک کے باشندوں کو مختلف فرقوں اور گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ اس نے ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کے عوام کو کمزور کر دیا تھا کہ ان کے لڑکوں کو ان کے مستقبل کی طاقت کچلنے کے لیے ذبح کر ڈالتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ بے شک وہ فساد انگیز لوگوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ایسے لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے، اور انہیں رہبر و پیشوا بنا دیں اور انہیں وارث بنا دیں، اور ہم انہیں ملک میں حکومت و اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان ان دونوں کی فوجوں کو وہ انقلاب دکھا دیں جس سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں ان پر قتل کر دیے جانے کا اندیشہ ہو جائے تو انہیں دریا میں ڈال دینا، اور نہ تم اس صورتحال سے خوف زدہ ہونا اور نہ رنجیدہ ہونا۔ بے شک ہم انہیں تمہاری طرف واپس لوٹانے والے ہیں اور انہیں رسولوں میں شامل کرنے والے ہیں۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے انہیں دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ مشیت الہی سے ان کے لیے دشمن اور باعث غم ثابت ہوں۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کی فوجیں سب خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے موسیٰ کو دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کے لیے ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ اس تجویز کے انجام سے بے خبر تھے، اور موسیٰ کی والدہ کا دل صبر سے خالی ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ اپنی بے قراری کے باعث اس راز کو ظاہر کر دیتی، اگر ہم ان کے دل پر صبر و سکون کی قوت نہ اتارتے تاکہ وہ وعدہ الہی پر یقین رکھنے والوں میں سے رہیں۔ اور موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ ان کا حال معلوم کرنے کے لیے ان کے پیچھے جاؤ۔ سو وہ انہیں دور سے دیکھتی رہی، اور وہ لوگ بالکل بے خبر تھے، اور ہم نے پہلے ہی سے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ سو موسیٰ کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کی نشان دہی کروں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کر دیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ پس ہم نے موسیٰ کو یوں ان کی والدہ کے پاس لوٹایا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں
اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور سن اعتدال پر آ گئے تو ہم نے انہیں حکم نبوت اور علم و دانش سے نوازا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ ان 14 آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے حالات، ان کی پیدائش، ان کے بامر الہی صندوق میں ڈالے جانے، پھر فرعون کے محل میں پرورش پانے اور رضاعت کے لیے ان کی والدہ کی طرف لوٹائے جانے، اور پھر جوانی اور بعثت، یعنی ایک ایک چیز کا بیان ہوا، اور یہی میلاد نامہ موسیٰ علیہ السلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی زینت بنایا۔ نمبر 3، میلاد نامہ مریم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کا میلاد نامہ بھی بیان کیا ہے، جو اگرچہ پیغمبر نہیں لیکن ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور ایک پاک باز ولیہ کاملہ تھیں۔ ان کا میلاد نامہ بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بعض انبیاء علیہم السلام اور ان کی نسل کی فضیلت بیان کی۔ ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 33-34، ترجمہ: بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سب جہان والوں پر بزرگی میں منتخب فرما لیا۔ یہ ایک ہی نسل ہے اور ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس تمہید کے بعد میلاد نامہ مریم علیہ السلام کا بیان شروع ہوتا ہے۔ یہاں کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ قرآن حکیم نے تو صرف گزشتہ واقعہ بیان کیا ہے، آپ اسے میلاد نامہ کیسے قرار دے رہے ہیں؟ یہ اعتراض کرنے والوں کو جان لینا چاہیے کہ جو چیز فقط تعلیم و تربیت اور رشد و ہدایت کی غرض سے بیان کی جاتی ہے، اس کی حدود و قیود ہوتی ہیں۔ جو بات جس حد تک مضمون سے متعلق ہو اتنی بتائی جاتی ہے، اور غیر متعلق بات کو کم از کم کلام الہی میں جگہ دینے اور صحیفہ انقلاب کا مضمون بنانے کا کوئی جواز نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے متعلق ذیل میں دی گئی آیات اور ترجمہ پر غور کریں، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ نفس مضمون کسی تعلیم و تربیت اور رشد و ہدایت کے لیے نہیں، بلکہ فقط ولادت کا قصہ بیان ہو رہا ہے، جسے ہم بجا طور پر میلاد نامہ کا نام دے رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 35 اور 36، ترجمہ: اور یاد کریں جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کر کے خالص تیری نظر کرتی ہوں، سو تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے لڑکی جنی تو عرض کرنے لگی، مولا، میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ وہ بولی، اور لڑکا جو میں نے مانگا تھا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے عطا کی ہے، اور میں نے اس کا نام ہی مریم عبادت گزار رکھ دیا ہے، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو اور شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا حسین
تذکرہ ہے جسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اگلی آیات میں ان کے بچپن کا بیان ہے جب وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں پرورش پانے لگیں۔ اس دوران میں اللہ رب العزت نے ان پر جو نوازشات کیں اور بے موسم پھل عطا فرمائے ان کا تذکرہ ہے۔ ان کی قیام گاہ کو وسیلہ بناتے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اولاد نرینہ کی دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 37۔ سو اس کے رب نے اس مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا اور اسے اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور اس کی نگہبانی زکریا کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریا اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس نئی سے نئی کھانے کی چیزیں موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا، یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ میں حضرت مریم علیہ السلام کے بچپن اور پرورش سے متعلق حالات کا بیان ہے، مگر بات فقط اس پر ختم نہیں ہوئی بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے فضائل مزید بیان فرمائے، یہاں تک کہ اس چھوٹی سی بات کو بھی نظر انداز نہ کیا جو ان کاہنوں سے متعلق ہے جب وہ اس کی پرورش کے لیے کرہ ڈال رہے تھے۔ فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 42 سے 44۔ ترجمہ، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور تمہیں آج سارے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کر دیا ہے۔ اے مریم، تم اپنے رب کی بڑی عاجزی سے بندگی بجا لاتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اے محبوب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، حالانکہ آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرعہ اندازی کے طور پر اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ میلاد نامہ مریم علیہ السلام ہی تو ہے کہ اس قدر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نظر انداز نہیں کی گئیں جن کا بظاہر تعلیم و تربیت سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلاً یہ فرمانا کہ وہ قرعہ اندازی کر رہے تھے، اپنے قلم پھینک رہے تھے اور آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اگر بیان کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد نامہ بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و واقعات کی تفصیلات و جزیات اور ولادت باسعادت کے وقت ظہور میں آنے والے آثار و برکات بیان کریں تو یہ سنت الہیہ کے اتباع میں نہ صرف دین اور ایمان بلکہ اصل ایمان ہے۔ کاش کوئی اتنی سی بات سمجھ سکے کہ اگر اللہ کی ایک پاک باز ولیہ کا میلاد نامہ قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبوب رب العالمین اور تاجدار انبیاء علیہم السلام ہیں، ان کا میلاد نامہ کیوں نہیں بیان ہو سکتا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد نامے کا بیان ہرگز بدعت نہیں بلکہ جزو ایمان، اصل ایمان اور عین توحید ہے۔
نمبر 4 میلاد نامہ یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد نامہ بھی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ جب ان کے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کے دوران توسل مکانی کرتے ہوئے حجرہ مریم علیہ السلام میں کھڑے ہو کر دعا کی تو یہ منظر بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38 تا 41 ترجمہ۔ اور اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا، میرے مولا مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ ابھی وہ حجرے میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے یا دعا ہی کر رہے تھے کہ انہیں فرشتوں نے آواز دی، بے شک اللہ آپ کو فرزند یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا، اور عورتوں کی رغبت سے بہت محفوظ ہوگا، اور ہمارے خاص نیکوکار بندوں میں سے نبی ہوگا۔ زکریا نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ درآں حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرتے رہو۔ واضح رہے کہ ابھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، صرف دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے قبل از ولادت ان کے بعض فضائل کا ذکر کر دیا۔ آگے سورہ مریم میں ان کی ولادت کا مکمل بیان ہے، جبکہ پہلے رکوع میں سارا بیان ہی میلاد یحییٰ علیہ السلام کے لیے مختص ہے۔ اس بیان کو قرآن حکیم یوں شروع کرتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 38 سے 41 کا ترجمہ۔ کاف ہا یا عین صاد، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے زکریا پر فرمائی تھی۔ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کی ولادت کا ذکر میلاد نامہ قرآن مجید کے الفاظ میں اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر رحمت ایزدی ہے تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بدرجہ اولیٰ رحمت کیوں نہ ہوگا؟ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا عقلی و منطقی روح سے بھی میلاد مصطفیٰ کا ذکر رحمت ہے۔ قرآن مجید نے آگے ولادت یحییٰ کے ذکر رحمت کو تسلسل سے یوں بیان فرمایا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 3 سے 15 ترجمہ۔ جب انہوں نے اپنے رب کو ادب بھری دبی آواز سے پکارا، عرض کیا، اے میرے رب، میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کے باعث میرا سر آگ کے شعلہ کی مانند سفید ہو گیا ہے، اور اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کی نعمت ضائع نہ کر بیٹھیں، اور میری بیوی
بھی بانجھ ہے، سو تو مجھے اپنی خاص بارگاہ سے ایک وارث فرزند عطا فرما جو آسمانی نعمت میں میرا بھی وارث بنے اور یعقوب کی اولاد کے سلسلہ نبوت کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب تو بھی اسے اپنی رضا کا حامل بنا لے۔ ارشاد ہوا، اے زکریا، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ درآں حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے باعث انتہائی ضعف میں سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ فرمایا، تعجب نہ کرو، ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے، یہ لڑکا پیدا کرنا مجھ پر آسان ہے، اور بے شک میں اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں، اور اس حالت سے کہ تم سرے سے کوئی چیز ہی نہ تھے۔ زکریا نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ ارشاد ہوا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔ پھر زکریا علیہ السلام حجرہ عبادت سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس آئے تو ان کی طرف اشارہ کیا اور سمجھایا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اور اے یحییٰ، ہماری کتاب تورات کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت و بصیرت نبوت عطا فرما دی تھی، اور اپنے لطف خاص سے انہیں درد و گداز اور پاکیزگی و طہارت سے بھی نوازا تھا، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی نیکی اور خدمت سے پیش آنے والے تھے، اور عام لڑکوں کی طرح ہرگز سرکش و نافرمان نہ تھے۔ اور یحییٰ پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن اور ان کی وفات کے دن، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ سورہ مریم کا پہلا پورا رکوع میلاد یحییٰ کے بیان کے لیے وقف ہے، جس میں پہلے ان کے میلاد کا ذکر ہے، کیسے ان کے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی ولادت کے لیے عالم پیری میں دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ جب انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا۔ الغرض حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب پیغمبر کے درمیان جو مکالمہ ہوا، قرآن کریم نے تفصیل سے بیان کیا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے روحانی مقامات اور سیرت کے چند خصوصی گوشوں کا بھی تذکرہ کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے آغاز کر کے ان کی سیرت کے مختلف پہلو بیان کرنے کے بعد بات ان کی یوم میلاد، یوم وصال اور یوم بعثت، قیامت کے دن اٹھائے جانے پر سلام کے ساتھ ختم کی۔ قرآن حکیم کا ان جزیات کو بیان کرنے کا مقصد صرف ایک برگزیدہ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور پڑھنے والوں کے ذہنوں میں اسے جاں گزین کرنا ہے۔ یہ تھا میلاد نامہ یحییٰ علیہ السلام، جس کی قرآن حکیم میں تلاوت کی جاتی ہے۔ نمبر 5، میلاد نامہ عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام کے میلاد نامہ کے بعد ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد نامہ بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مریم کا ایک مکمل رکوع میلاد نامہ عیسیٰ علیہ السلام پر مشتمل ہے، جس میں ان کی ولادت سے قبل ان کی والدہ ماجدہ کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی۔ اس کی تفصیل قرآن مجید یوں بیان کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 45 سے 47۔
جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمہ خاص کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں قدر و منزلت والا ہوگا اور اللہ کے خاص قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں یکساں گفتگو کرے گا، اور وہ اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا۔ مریم نے عرض کیا اے میرے رب، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا؟ حالانکہ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ارشاد ہوا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس سے فقط اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تفصیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے حسب سابق چھوٹی چھوٹی جزیات بھی بیان ہوئیں کہ کس طرح جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے روح پھونکی اور حضرت مریم علیہ السلام امید سے ہوئیں۔ وضع حمل کے وقت حضرت مریم علیہ السلام کو تکلیف ہوئی۔ قرآن کریم نے ان کی اس تکلیف کا بھی ذکر کیا اور باتقاضائے نسوانیت ان کا شرمانہ بھی بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ خلوت گزین ہو گئیں تو اس کا بھی ذکر کیا۔ پھر یہ بیان کیا کہ کس طرح تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چشمے کا شیریں پانی مہیا کیا، تازہ کھجوریں دی جن کے کھانے سے تکلیف دور ہو گئی۔ عین لمحہ ولادت کا ذکر کیا۔ ولادت کے بعد جب وہ نومولود کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے گئیں اور انہوں نے طعنے دیے، ان طعنوں کا ذکر کیا اور طعن و تشنیع کے جواب میں پنگھوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کرنے کا ذکر کیا۔ یہ سارے احوال اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمائے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 16 سے 35 تک کا ترجمہ۔ اور اے حبیب مکرم، آپ کتاب قرآن مجید میں مریم کا ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے خلوت اختیار کرتے ہوئے مشرقی مکان میں آ گئیں۔ پس انہوں نے ان گھر والوں اور لوگوں کی طرف سے حجاب اختیار کر لیا تاکہ حسن مطلق اپنا حجاب اٹھا دے، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی فرشتہ جبریل کو بھیجا، سو جبرائیل ان کے سامنے مکمل بشری صورت میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا بے شک میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جبرائیل نے کہا میں تو فقط تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ جبرائیل نے کہا تعجب نہ کر، ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے یہ کام مجھ پر آسان ہے، یہ اس لیے ہوگا تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بنا دیں، یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے۔ پس مریم نے اسے پیٹ میں لے لیا اور آبادی سے الگ ہو کر دور ایک مقام پر جا بیٹھیں۔ پھر درد ذیل انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں کہنے لگیں اے کاش میں پہلے سے مر گئی ہوتی اور بالکل بھولی بصری ہو چکی ہوتی۔ پھر ان کے نیچے کی جانب سے جبرائیل نے یا خود عیسیٰ نے انہیں آواز دی کہ تو رنجیدہ نہ ہو، بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، یا تمہارے نیچے ایک عظیم المرتبہ انسان کو پیدا کر کے لٹا دیا ہے، اور کھجور کے تنا کو اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا، سو تم کھاؤ اور پیو اور اپنے حسین و جمیل فرزند کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔
پھر اگر تم کسی بھی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے خاموشی کے روزہ کی نظر مانی ہوئی ہے، سو میں آج کسی انسان سے قطعاً گفتگو نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گئیں۔ وہ کہنے لگے، اے مریم، یقیناً تو بہت ہی عجیب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بد چلن تھی۔ تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کہنے لگے، ہم اس سے کس طرح بات کریں جو ابھی گہوارہ میں بچہ ہے؟ بچہ خود بول پڑا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے سراپائے برکت بنایا ہے، اور میں جب تک بھی زندہ ہوں اس نے مجھے زکوٰۃ اور نماز کا حکم فرمایا ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔ اور مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں۔ یہی سچی بات ہے جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ اس سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہی حکم دیتا ہے، ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، میلاد نامہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے میلاد نامہ انبیاء علیہم السلام کے عنوان سے ان انبیاء کرام علیہم السلام کے میلاد نامے بیان کیے جن کا میلاد خود خدائے رحمان کرتا ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے ان انبیاء کرام علیہم السلام کے میلاد نامے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ولادت کے واقعات، ان کے کمالات و برکات اور ان پر رب کریم کی عنایات کا ذکر کرنا سب سنت الہیہ اور ان کا بار بار دہرانا قرآن مجید کا منشا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کا ذکر تو قرآن مجید میں آیا ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے؟ اس کا جواب اثبات میں ہے۔ قرآن مجید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ مطالعہ قرآن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے برگزیدہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ولادت کا ذکر فرما کر ان کی شان کو اجاگر کیا ہے۔ یہی میلاد نامہ انبیاء ہے۔ اگر قرآنی آیات کے مفہوم پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ رب کریم نے امام الانبیاء حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا وہ فقط ذکر ولادت تک محدود تھا، مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا تو اس شان امتیاز کے ساتھ کیا کہ آپ کی ولادت کی نسبت سے نہ صرف آپ کے شہر ولادت بلکہ آپ کے آباء و اجداد اور خود آپ کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ البلد آیت نمبر 1 تا 3، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اے حبیب مکرم، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اے حبیب مکرم، آپ کے والد آدم علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کی قسم اور ان کی قسم جن کی ولادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کو اس وجہ سے لائق قسم نہیں ٹھہرایا کہ وہاں بیت اللہ، حجر اسود، مطاف، حتیم، ملتزم، مقام ابراہیم،
چشمہ زمزم، صفا و مروہ، میدان عرفات، مینا اور مزدلفہ ہیں، بلکہ قسم کھانے کی وجہ قرآن کی روح سے یہ ہے کہ اس شہر کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے سکونت ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم صرف اس لیے کھائی کہ وہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن ہے، پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ آباء و اجداد کی قسم کھائی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے پیدا ہونے کی قسم نہیں کھائی، بلکہ صرف ایک ہستی کی ولادت کی قسم کھائی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یوں کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 101، آیت نمبر 151، اور اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 146 کا ترجمہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 170 ترجمہ، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لایا ہے، سو تم ان پر اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 ترجمہ، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے ہیں جو تمہارے لیے بہت سی ایسی باتیں واضح طور پر فرماتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپائے رکھتے تھے، اور تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر بھی فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا ہے، اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 19 کا ترجمہ، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ آخر الزماں رسول پیغمبروں کی آمد کے سلسلے کے منقطع ہونے کے موقع پر تشریف لائے ہیں، جو تمہارے لیے ہمارے احکام خوب واضح کرتے ہیں، اس لیے کہ تم عذر کرتے ہوئے یہ کہہ دو گے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی خوشخبری سنانے والا آیا ہے اور نہ ڈرانے والا۔ اب تمہارا یہ عذر بھی ختم ہو چکا، کیونکہ بلا شبہ تمہارے پاس آخری خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا بھی آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ نمبر 6 سورۃ توبہ آیت نمبر 128 کا ترجمہ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب و آرزو مند رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق، بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ نمبر 7 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ نمبر 8 سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ ان کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ نمبر 9 بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا۔
سورہ مزمل آیت نمبر 15۔ مذکورہ بالا آیات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان رنگ و بو میں تشریف آوری کا ذکر در حقیقت ذکر ولادت ہی ہے۔ ان آیات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ولادت کا ذکر بلا استثناء تمام نسل انسانی کے لیے کیا ہے۔ اس میں تمام اہل ایمان کے لیے جمیع اہل کتاب اور کفار و مشرکین شامل ہیں۔ ہر ایک کو مطلع کیا گیا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو تمام کائنات کے لیے نعمت اور رحمت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر اس قدر اہتمام اور تواتر سے کیا ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ معمول کی بات ہے۔ ان آیات مقدسہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ سمجھا دیا ہے کہ میرے محبوب کی ولادت کا ذکر قیامت تک آنے والے نسلوں پر لازم ہے۔ لہٰذا یہ سوچ کہ ولادت کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات سے انکار کے مترادف ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی ولادت کا ذکر کرنا اور ان کا میلاد نامہ قرآن حکیم میں بیان کر کے اس کی تلاوت کا حکم دینا منشاء خداوندی ہے۔ جب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بعنوان میلاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری اور سنت کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ان آیات کے مفہوم پر جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں کی ولادت کا بیان کیا ہے غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان آیات میں بیان کردہ واقعات کا امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، سوائے اس کے کہ ان سب کا مقصود میلاد نامہ انبیاء علیہم السلام کا بیان ہے۔ میلاد نامہ انبیاء سے میلاد نامہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ انبیاء علیہم السلام کی ولادت کا ذکر اس قدر اہتمام سے کیا ہے کہ انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے خیال تک کو بھی بیان کیا۔ میلاد نامہ یحییٰ علیہ السلام پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب ان کے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے حجرہ میں تشریف لے گئے اور ان کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو اسی جگہ اولاد کے لیے دعا مانگی۔ پھر جب ان کو خوشخبری ملی کہ بیٹا عطا ہوگا تو دل میں بشری تقاضے کے تحت ایک خیال پیدا ہوا کہ میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے تو میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا تو قرآن حکیم نے اس خیال اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سوال کا بھی ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جو جواب دیا اس کا ذکر بھی فرمایا۔ اسی طرح میلاد نامہ عیسیٰ علیہ السلام کا مطالعہ بھی بڑا ایمان افروز اور فکر انگیز ہے۔ اس کی بعض جزیات پڑھ کر ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس قدر عام چیزیں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لے کر ولادت عیسیٰ علیہ السلام تک لمحہ بلمحہ واقعات کا ذکر، درد ذیل کی تکلیف کا تذکرہ، اور یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام نے پریشانی کے عالم میں کہا اے کاش میں پہلے سے مر گئی ہوتی اور بالکل بھولی بصری ہو چکی ہوتی۔ اس قسم کی باتیں ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ شعور عطا کیا کہ جس طرح قرآن مجید دیگر انبیاء علیہ السلام کی ولادت کے باب میں بہت سے واقعات بیان کرتا ہے، اسی طرح جب حبیب کبریا سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے اور ان کی ولادت کا ذکر چھڑے تو تم حضرت آدم علیہ السلام سے بات شروع کرتے ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرو اور سید آمنہ رضی اللہ عنہا کی گود سے لے کر
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گاؤں تک کے سارے واقعات بیان کرو اور جو کمالات و برکات مشاہدے میں آئے ہیں ان کا بھی ذکر کرو، یہی سنت الہیہ اور منشاء قرآن ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر تو وحی الہی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور ظاہر ہے کہ آپ کا ذکر بعد میں آنے والوں نے ہی کرنا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور کوئی نبی نہیں آئے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آپ کی امت نے کرنا ہے۔ میلاد نامہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی واقعات کا بیان ہے جو آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے قبل اور ولادت کے وقت ظہور میں آئے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تک کس طرح پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر کیا کیا احسانات فرمائے۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تو سارا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نغمے الاپتے رہتے ہیں، لیکن جو ہی ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول آتا ہے، ان کی محبت شعلہ جوالہ بن جاتی ہے۔ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عظمیٰ کے حسین تذکروں سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام عام کرنے کے لیے محافل میلاد کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ ان محافل میں محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشا چلے آتے ہیں۔ یہ بڑا ایمان افروز سما ہوتا ہے۔ اس موقع پر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زلف و رخسار کی بات کرتا ہے تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار فرحت آثار کی، کوئی گنبد خضرا کا حسین منظر بیان کرتا ہے تو کوئی روضہ اقدس کی سنہری جالیوں کی بات کرتا ہے، کوئی شہر مدینہ کے گلی کوچوں کی تو کوئی اس شہر دل نواز کی روشنیوں اور رونقوں کی بات کرتا ہے، کوئی سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا تذکرہ کرتا ہے تو کوئی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے آنے اور آقا علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی بات کرتا ہے تو کوئی لڑکپن کی، اور کوئی 1400 سال پیچھے پلٹ کر شہر مکہ کی وادی میں آقا علیہ السلام کے خرام ناز کا حسین تذکرہ چھیڑ دیتا ہے۔ الغرض اس مہینے میں فقط محبت کے ترانے گونجتے ہیں، محبت کے تذکرے ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام کی ولادت اور بچپن کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ عشق کے یہ ترانے سن کر اہل ایمان کے دلوں کے اندر موجود خوابیدہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ اٹھے۔ قرآن مجید کے حوالے سے انبیاء علیہ السلام کے میلاد ناموں کے بیان سے اس سوال کا رد ہو جاتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کے تحت یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ کس طرح نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس طرح ہوئی وغیرہ۔ قرآن مجید میں مذکور انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال و واقعات میلاد پڑھ کر بھی اگر کوئی یہ سوچے اور سمجھے کہ ان چیزوں کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو یہ معترض کی قرآن حکیم کی صریح آیات سے ناواقفیت، محض ہٹ دھرمی اور کم علمی کی دلیل ہے۔ اس پوری تفصیل کے ذریعے قرآن مجید کے حوالے سے یہ نکتہ سمجھانا مقصود ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے میلاد ناموں، واقعات ولادت، کمالات و برکات اور ان پر ہونے والی
الوہی عنایات کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے، انہیں خود قرآن مجید میں بارہا اللہ رب العزت نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اس حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا بھی سنت الہیہ کے زمرے میں آتا ہے، جسے قیامت تک آنے والے محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا لاتے رہیں گے۔ یہ ذکر کیسے ہوگا؟ اس ذکر کا طریقہ خود اللہ تبارک و تعالی نے سمجھا دیا ہے۔ جب ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و واقعات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی سابقہ انبیاء علیہم السلام کے ذکر میلاد کی طرح اللہ رب العزت کی سنت اور منشاء قرآن کے عین مطابق ہوتا ہے۔ ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے انبیاء علیہم السلام کے میلاد نامے بیان کرتے ہوئے معمولی امور بھی نظر انداز نہیں کیے۔ اسی طریقہ اور سنت الہیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت، نورانیت اور ولادت کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زرعی سلسلہ نسب بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے وقت رونما ہونے والے عجائب و غرائب اور ان خصائص و امتیازات کا بیان کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا ذکر آتا ہے تو واقعات کی کڑیاں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاتے ہوئے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بات شروع کر کے مخدومہ کائنات سیدہ آمنہ علیہ السلام کی آغوش اور حضرت حلیمہ سعدیہ علیہ السلام کی بستی تک پھیلاتے چلے جاتے ہیں تاکہ اس ذکر جمیل کی شیرینی اور حلاوت سے ہمارے قلوب و ارواح بھی شاد کام ہو سکیں اور اس ابدی داستان حسن و جمال کا پس منظر ہماری لوح تخیل پر نقش دوام ہو جائے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہونے والی محافل میں بھی انہی تذکار رسالت کا بیان ہوتا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ ایسی محافل کا انعقاد معاذ اللہ ناجائز ہے، درست نہیں۔